ابراہیم انک حمید مجید یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت بڑی خیانت کی بات ہے کہ تو اپنے بھائی مسلمان کو کوئی ایسی بات کہے کہ وہ اس میں تجھ کو سچا سمجھ رہا ہے اور تو اس میں جھوٹ کہہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت بڑی خیانت کی بات ہے یہ کہ تو اپنے بھائی مسلمان کو کوئی ایسی بات کہے کہ وہ اس میں تجھ کو سچا سمجھ رہا ہے اور تو اس میں جھوٹ کہہ رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت بڑی خیانت کی بات ہے کہ تو اپنے بھائی مسلمان کو کوئی ایسی بات کہے وہ اس میں تجھ کو سچا سمجھ رہا ہے اور تو اس میں جھوٹ کہہ رہا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں مسلمان کے اوپر جو حقوق ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کے بارے میں آگاہ فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے کسی دوسرے مسلمان کو کسی بھی حوالے سے دھوکہ دینا جائز نہیں ہے۔ دھوکے کے حوالے سے مسلمان فرمایا کہ اس کے قریب بھی یہ بات ممکن ہی نہیں کہ ایسا بات کر لے، تو فرمایا کہ بڑی خیانت کی بات ہے کہ تو مسلمان کو ایسی بات کہے جس میں تو جھوٹا ہو لیکن تو اس کو دھوکہ دینے کے لیے اسے ایسی بات کہہ رہا ہو کہ جس کو وہ سچا سمجھ رہا ہو۔ فرمایا مسلمان اور مومن کی جو شان ہے نہ وہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج مسلمان اپنی شان اور عظمت کو بھول گیا ہے۔ مسلمان یہ نہیں سمجھ رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے کے بعد جو انسانیت کا آپس میں رشتہ قائم ہوا ہے جس کا نام مسلمانی ہے، وہ کتنی بڑی عظیم چیز ہے، کتنی بڑی اعلیٰ چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اللہ کی ذات پر ایمان لایا، اللہ کے نبی پر ایمان لایا۔ آپس میں مسلمانوں کا جو ایمانی رشتہ ہے وہ بڑا گہرا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بڑی خیانت کی بات ہے کہ مسلمان بھائی کوئی ایسی بات کہے کہ اس میں تجھے وہ سچا سمجھ رہا ہے کہ میرے بھائی نے جو مجھے بات کہی ہے یہ بات میں سچا ہے، جبکہ وہ اس کے برعکس ہو وہ جھوٹ بول رہا لیکن تمہیں وہ سچا گمان کر رہا ہے۔ تو یہ مسلمان کے لیے آخرت میں بہت بڑا ہلاکت کا سامان ہے اور معاشرے میں خرابی کا سامان ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بھائی مسلمان کو کسی گناہ سے عار دلائے اور اس کو موت نہ آئے گی جب تک کہ خود اس گناہ کو نہ کرے گا، یعنی عار دلانے والا یہ وبال ہے، اگر کسی وجہ سے یعنی عار دلانے کا یہ وبال ہے اگر کسی خاص وجہ سے ظہور نہ ہو تو اس بات سے اور خیرخواہی سے نصیحت کرنے کا کچھ ڈر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بھائی مسلمان کو کسی گناہ کی عار دلائے اور اس کو موت نہ آئے گی جب تک کہ خود اس گناہ کو نہ کرے گا، یعنی عار دلانے کا یہ وبال اگر کسی خاص وجہ سے ظہور نہ ہو اور بات ہے، اور خیرخواہی سے نصیحت کرنا اس میں کوئی ڈر کی بات نہیں ہے۔ اس حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی اگر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا ہے یا کسی ایسی جو ہے فرمایا کہ گناہ بڑے میں مبتلا ہے تو اس کو عار نہ دلائے۔ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہو اور اس کا اپنا کوئی ذاتی ایسا معاملہ ہو کہ اللہ کے سامنے رویا ہو، گڑ گڑایا ہو، تو فرمایا مسلمان کو ایک تو عام اجازت نہیں ہے کسی کو عار دلائے۔ فرمایا کہ اگر اس نے کسی کو عار دلائی، تانا دیا
تو اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ اس کو اسی مصیبت یا اسی گناہ کے اندر جو ہے مبتلا نہ کر دے۔ اور آگے اس حدیث میں فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ مثلا کوئی عالم ہے، کوئی پیر ہے، اگر کسی نے اس کو نصیحت کے لیے یاد دہانی کروا کر توبہ کے لیے اس کو کہا کہ بھائی ایسا جو گناہ تو کر رہا ہے اس گناہ سے توبہ کر تاکہ جو ہے تو دنیا میں بھی بچ جائے اور آخرت میں بھی بچ جائے، یعنی بڑا کسی چھوٹے کو نصیحت کے لیے اگر کسی گناہ کو یاد دلوا کر اس کو توبہ کے لیے کہہ سکتا ہے یہ تو گنجائش ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان صرف طعنہ زنی کے لیے اور اس کی برائی کو عام کرنے کے لیے فرمایا اگر وہ اس کو طعنہ دیتا ہے تو شرعاً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان پر بہت زیادہ حق جتلائے ہیں اور بتائے ہیں۔ آج مسلمان اپنی سوسائٹی اور معاشرے میں کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ نہ ہمیں پڑوسی کا احترام ہے، نہ مسلمانی کا احترام ہے، بس ایک بے شتر بے مہار آوارہ جانور کی طرح جو آیا کہہ دیا، جو آیا جی میں اس کو پکڑ لیا، جدھر چوچایا اپنے گھوڑے دوڑا دیے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہمیں پوچھنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ فرمایا مسلمان تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تیرے اوپر کرامن کاتبین کیمرے لگا کے بیٹھے ہیں، تیری ہر قول و فعل کو نقل کر رہے ہیں، تو یہ سوچنا چاہیے ایسے بے شتر اور بے مہار کی طرح سے زندگی نہیں ہے۔ تو نے اللہ اور اس کے رسول کے عہد میں اپنے آپ کو دے دیا ہے، اب تیری اپنی مرضی ختم ہو چکی ہے، نہ تو مرضی سے دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پکڑ سکتا ہے، نہ خیالات پیدا کر سکتا ہے، تیری ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کے ہاں پابند ہے۔ تو فرمایا اسی پر تو اللہ نے آخرت کا انعام رکھا۔ اگر ایک آدمی آزادانہ زندگی گزارے، جیسے چاہے زندگی گزارے، تو پھر آخرت میں اس کی پکڑ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں مسلمان ہونا اور مسلمان پر جو حقوق ہیں اس کی پاسداری کرنا بھی اس کا حق ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ ہے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندگان خدا میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو چغلیاں پہنچاتے ہیں اور دوستوں میں جدائی ڈلواتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندگان خدا میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو چغلیاں پہنچاتے ہیں اور دوستوں میں جدائی ڈلواتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ بھی بڑی عادت ہوتی ہے، ادھر کی بات ادھر کر دی، ادھر کی ادھر کر دی، اس کا نام چغلی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگوں میں بدترین لوگ ہیں جو میاں بیوی کے مابین لڑائی کروا دیتے ہیں، بھائیوں کے درمیان لڑائی کروا دیتے ہیں، مسلمانوں کے آپس میں لڑائی کرواتے ہیں اور دوستوں میں جدائی ڈلواتے ہیں۔ ایسے لوگ امت کے بدترین لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو حدیث مبارکہ ہم نے سنی ہے اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم اكفنا بما شئت، اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے ہمارے مولا کریم ہم سب کی حاضری اپنے گھر میں قبول فرما، ہم سب کے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ رمضان مبارک کی برکت سے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کے گھر والوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ کریم جو مسلمان بیمار ہیں گھروں میں یا اسپتالوں میں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے، ہم سب کو روحانی جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما لے۔ یا اللہ کریم ہم سب کو خیر والا برکت والا رزق نصیب فرما دے، آسانیوں والا رزق نصیب فرما دے، حلال رزق نصیب فرما دے، ہماری اولادوں کو بھی یا اللہ حلال رزق نصیب فرما دے۔
یا اللہ کریم رمضان المبارک کا مہینہ محترم ہے، مقدس ہے، یا اللہ اس کا احترام نصیب فرما دے، یا اللہ دن کا روزہ اپنے ہاں قبول فرما لے، رات کی تراویح قبول فرما لے، یا اس کے اندر جس لمحے میں